بخاری پڑھ لیا کیا نہ پڑھے. ٹھیک ہے جی. صبح ماشاءاللہ سب نے ناشتہ کیا ہے تو مولوی صاحب نے کیا تو نہیں کر لو ناشتہ بغیر کیے ہی کر لیندے ہو. اللہ تے اللہ دے رسول دا نام لینا پوے تو تانوں کہنا پیندا ہے. ٹھیک ہے جی. ناشتہ کسی نے نہیں کہا. اچھا پچھلی چھوٹی عید پہ ماشاءاللہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. مولوی صاحب نے کہا تو نہیں تھا نئے کپڑے سوالو. وہ تو کیا بھی کسی نے نہیں آپ سارے نہیں سوال. یہاں کیوں کہنا پڑتا ہے حضرت حضرت نہ ہم یہاں ناشتہ کرنے آئیں یہ ضرورت ہے ناشتہ اس وجود کی حضرت جی. ٹھیک ہے جی. نہ ہم یہاں نئے کپڑے پہنے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنے گا تو عید نہیں منا سکتا ہے. یہ سب ضرورتیں ہیں لیکن یہ مقصد ہے حضرت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ضرورت یاد ہے مقصد بھول گئے. ضرورت یاد ہے مقصد بھول گئے. ٹھیک ہے جی. نہیں کوشش فرمائیں کہ کہنا نہ پڑے. اور وہی پاکستان والوں کیمرہ لگائے پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے. یہ میری بات لکھ لینا ہے اس کو کہیں. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے کہ آپ کو کہنا نہ پڑے تو اس دن پھر آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. جتنی دیر آپ یہاں پہ کھڑے ہیں نا کہ آپ کو درود کے لیے کہنا پڑے آپ کو سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑے آپ کو ذکر کے لیے کہنا پڑے تو پھر حالات نہیں بدلیں گے. بڑے بڑے دانشور نام نہاد میں نام نہاد دانشور کہوں گا ان کو. بڑے بڑے اسکالر بڑے بڑے چینل بڑے بڑے پروگرام بڑی بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ بیٹھ کے کیچڑ اچھال رہے ہیں. وہ کہتا ہے اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہوا. وہ کہتا ہے اگر وہ اس طرح کر لیتا تو کبھی اس طرح نہ ہوتا. لیکن اصل بات سارے چھپا رہے ہیں حضرت. اصل بات سارے چھپا. اور وہ اصل بات کیا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کہتے ہیں اور جو میرے مفہوم آیا مبارکہ کا وہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. ٹھیک ہے اصل وجہ ہے. اور ہم نے ذکر سے منہ آج ہماری ابتدا فجر سے نہیں ہوئی. آج ہمارے دن کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے نہیں ہوا. آج ہم نے اپنے دن کا آغاز سجود سے نہیں کیا. آج ہماری صبح کی ابتدا درود سے نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہی ہوگا پھر کیا ہوگا. کیوں کوس رہے ہو بیٹھ کے حضرت ان کو. کوئی اس کا قصور نکال رہا ہے کوئی ہم اپنا قصور کب دیکھیں گے حضرت. کیا ہمارا کوئی قصور نہیں آپ کے خیال میں بلکہ سارا قصور ہی ہمارا ہے حضرت. کیونکہ کہہ دیا گیا جیسی عوام ویسے حکمران ہے. پھر کیوں کوستے ان کو حضرت. خود کو کوسو حضرت. ہمارے کام اس طرح کے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں حضرت. اگر ہمارے کام ٹھیک ہوتے تو ہمیں بھی اچھے حکمران مل جاتے. اس لیے حضرت جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے آپ کو کہنا نہ پڑے آپ خود دی پہلی بار ہی تو پھر سمجھیے گا آج سے آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ میاں محمد بخش فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردہ. ہمارے مقدر میں ہار اس لیے لکھ دی گئی ہے حضرت ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. ہم اب درود نہیں پڑھتے. چلیں حضرت جی بڑی دور سے آئے ہیں بارش میں آئے ہیں اور خوشامد تو بالکل نہیں کرنے آئے ہیں اور نہ ہم نے کبھی کی ہے اور نہ اللہ کبھی وقت لائے کہ کرنی پڑے. اور خوشامد نہیں بیڑا گرک کیا ہے. آپ کا بیڑا گرک ہونے میں صرف آپ ہی کا ہاتھ نہیں ہمارا بھی بڑا ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں. کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. خوش آمد ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہے. خوش آمد سارا قصور بس سارا قصور ہی ہمارا ہے. جیسی عوام ویسے. میں ایک سوال کروں گا اور آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے اونچی جواب دینا. میں یہاں کسی کو ذلیل تو نہیں کرنے آیا. میں تو اپنی ڈیوٹی کرنے ہیں بس جواب دل میں دینا ضرور ہے. ماشاءاللہ 4 بج گئے ہیں جی.
ठीक है जी। 7:20-21 पे इस्लामिक हवाले से दिन ख़त्म होने को है, ठीक है जी। इंग्लिश दिन 12 बजे के बाद ख़त्म होगा, इस्लामिक अज़ान मगरिब के साथ ख़त्म हो जाएगा, नया दिन शुरू हो जाएगा। सच सच बताना जी, दिल में एक बंदा भी ऊँची जवाब न दे, दिल में सुबह से लेकर अब तक कितनी बार अल्लाह को याद किया? सुबह से लेकर अब तक कितनी बार हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा है? सुबह से लेकर अब तक कितना कुरान पाक तिलावत की है? आखिरी सवाल में सच सच बताना ज़रूर दिल में, कुरान पाक को देखे हुए खोले हुए कितना ज़माना गुजर गया? तो फिर हुक्मराना नूं रोंदे खुद को रो ये मेरा कसूर है, मैंने बेवफाई की। अल्लाह उधर से तो भी आवाज़ आ रही है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। इसलिए वक्त भी, क्योंकि बारिश की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, करने को बातें बहुत हैं, लेकिन अब असल बात करो, बड़ा हमने वक्त ज़ाया कर लिया, अब असल बात करो। और वो ये है कि अपनी नमाज़ें पूरी करें, अपनी नमाज़ें पूरी करें। जो स्पेशल हज़रत जी नमाजी हैं अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, ये सिर्फ आके नमाज़ पढ़ के चले ना जाएं। ये मस्जिदें गैर आबाद होने में हमारे नमाजियों का बड़ा हाथ है। इस दफ़ा हज़रत अल्लाह ने तौफ़ीक़ उम्र अता कर दी, फिर उन्होंने क्या आ जा वो यकम रमज़ान मेरी वापसी हुई है, तो मैं अब कहीं ज़रा शिफ्ट हो गई। वो मैं ना पहले दिन फजर पढ़ने के लिए ना ज़रा अपने आप को छुपा के थोड़ा सा गया, मेरा हाथ पीछे चौथी पाँचवीं को इतनी सफ़ होगी, मैं बैठा। वो ज़ाहिर है जी यकम रमज़ान मुबारक था, लोगों में जोश था, वलवला था, जी पहला रोज़ा है, पहली सेहरी है, पहली फजर है। वो लोग आए और हुआ कुछ इस तरह के, वो जो थोड़े पुराने नमाजी थे ना, उनकी जगह जाती रही है, वो बैठ गए लोग, मैं बैठा था। तो दो रजी नमाजी ना, उनमें से एक क्या कह रहे हैं, देखा आगे मेरी जगह मान ली, सारा साल मैं थे नमाज पढ़ना। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, इस बंदे को कोई खुशी नहीं कि अल्लाह के घर में रौनक लगी है, उसको इस बात का दुख है कि मेरी जगह जाती रही है। ये नमाजियों का हाल है, उनको खुशी कोई नहीं कि आज अल्लाह के घर में रौनक लगी है, आज अल्लाह का घर भी भरा है। आप क्या समझते हो कि मस्जिद की खूबसूरती इन टैलों से? इकबाल ने तो कहा था, ना खुश हो बेजार हूँ मैं इन मरमर की सिलों से, मट्टी का हरम मेरे लिए कोई और बना दो। टैले हैं, कालीन बड़े महंगे हैं, नमाजी कोई नहीं है, नमाजी कोई नहीं। मस्जिद की रौनक नमाजियों से। टैल ना होगी मस्जिद फिर भी मस्जिद, महंगे कालीन नहीं होंगे मस्जिद फिर भी मस्जिद ही है, चिलर नहीं लगे होंगे मस्जिद फिर भी मस्जिद ही है। लेकिन अगर ज़रा नमाजी ना होंगे तो मस्जिद फिर मस्जिद नहीं है। मैंने सर पकड़ दिया, मैंने कहा ओ एक ही। अच्छा ज़रा दूसरे की बात सुनना, वो उसको आगे से क्या कहता है? वो कहता है परेशान ना हो, एवं फसली बटेरे ने अज गए तो कल गए ही फिर उथे रुर जाना है। ना उनको लोगों के आने की खुशी, ना उनको लोगों के जाने का दुख। हजरत उनको खुशी तो सिर्फ इस बात की खुशी कि मैं फिर पहली साफ से वापस आ जाना है। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाह कहानी, कुछ बाग़बां भी हैं बर को शरर से मिले। अल्लाह ने ये चाहिए था जितने नमाजी आहिस्ता आहिस्ता जाते गए ना, हम एक एक के पास जाते जाके, भाजी पहली सहरी भी आए हो, दूजी भी आए हो, तीजी भी आए हो, उनको छड़ छड़े जाना। कोई नहीं गया। हम इस बात पे खुश थे कि मुझे मेरी जगह वापस मिल गई है। नहीं है असी रल मिल के उजाड़े है सारा बाग, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? नहीं है दर्जी, अपनी नमाज़ां पूरी करिए। और स्पेशली मैं नमाजियों से मुखातिब हूँ, दर्जी दावत दो, कलिया नमाज पढ़ के ना टुर जाओ, दावत दो। लेकिन याद रखना, दावत देना किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। और पढ़ लै तू भी कदी नमाज लै, इंज पढ़ बैठा हूँ
اور تو شروع کرنی نے یہ کر بیٹھا شروع ہے نہیں ہے. اس میں عاجزی ہو, اس میں انکسار ہو, اس میں محبت ہو, ذلیل تو نہیں کرنا کسی کو. اور قربان جاؤں حضرت جی, یہ جس کو ہم نے اجاڑا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے یہ باغ لگایا تھا. حضرت لکھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تھے, ایک لڑکڑ آ رہا ہے, آگے عرض کرتا ہے حضرت آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں, 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. کتنا درد تھا لوگوں میں حضرت ہے. اور ہم وہ منحوس لوگ ہیں, ہم کسی کو غلط راستے پہ دیکھیں نا چنگا ہوا جی ہونا چاہیے سی نا. اللہ کے بندے کسی کو روک نہیں سکتا, کم از کم دعائی کر دے کسی کے لیے. کسی کا بیٹا ہے, کسی کی بیٹی ہے, وہ کیا بول رہا ہے تو ہے. اور یاد رکھنا حضرت جی, کسی کے لیے دعا, کسی کی بیٹے کے لیے دعا, کسی کی بیٹی کے لیے دعا, آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے, آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا. میں خود اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوں. روز سفر ہے, نہیں وقت ملتا ان کی طرف, بہت پریشان ہوں میں حضرت. اور میں نے ایک دن اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے بھی کیا. میں نے عرض کی, میں حضور بڑا بیٹا 12 سال کا ہو گیا, ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے, میں بڑا پریشان ہوں تربیت کے حوالے سے ہیں. مجھے آگے سے فرمان لگے, سلیمان پھر تو چاہنا ہے کہ تیرا منڈا نیک ہو جائے؟ میں حضرت جی میں کی سارے چاہنا. فرمان لگے تو چاہنا ہے کہ تیری تھی نیک ہو؟ میں حضور میں نہیں سارے چاہنا. فرمایا پھر کوشش کر لوکاں دے نیک ہو جائیں, تیرا آٹومیٹک ہی نیک ہو جائے گا. کوشش کر لوکاں دیاں تیاں چنگے راہ پا دے, تیری آٹومیٹک ہی پہ جائے گی. اس دن سے پھر میرے دل کو سکون آ گیا حضرت. کسی کے لیے دعا آپ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا ہوگی, کسی کی بیٹی کو برے یا غلط راستے پہ دیکھ کے اس کے لیے کی گئی دعا آپ کی اپنی بیٹی کے لیے ہوگی. تو باقی تو میاں صاحب نے کہا نہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, ایک دن سجنا بھی مر جانا حضرت. ہمارا مسلک ہی دعا کا ہے, ہمارا مذہب ہی دعا والا ہے, محبتوں والا مذہب ہے حضرت. درد والے لوگ تھے حضور. 3 نوجوان شراب پیتے ہیں, روز ان کو سمجھاتا ہوں, شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے, آپ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے سمجھ جائیں. حضرت نے پگ باندھی, اپنا چہرہ مبارک چھپایا, گھوڑی نکالی, جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے, کیونکہ حضرت نے خود کو چھپا رکھا تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید پولیس کی ریٹ پڑ گئی ہے, وہ اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا بیلیو نہ سونا, ڈرو نہ میرے کو, تسی ایتھے پیندے ہو, میں اتھے کلا ہی پینا, تے کلیاں پین چ کی مزہ ہے. میں کہا چلو وہ پیندے نے, رل پیاں گے, پین دا مزہ آئے گا. بھائی انما الاعمال بالنیات, آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آپ کی مراد تو وہ نہیں تھی, آپ کی مراد تو وہ تھی, وہ شراب جو مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اللہ زندہ زندہ, جس کے لیے اقبال بھی کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. آپ کی مراد تو وہ شراب تھی نا جو مدینے سے منگائی جاتی ہے, آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا حضرت جی خوش آمدی, جی آیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آج محفل نہیں لگے گی, محفل کل لگے گی. فرمایا کیوں بھائی, مہمان ہوں, اس طرح تو نہ خالی لوٹاؤ. اس کی حضور شراب ختم ہو گئی ہے, اور ہم جس سے لے کے آتے ہیں اس نے کہا بس دن میں ایک بار, دوسری بار نہیں آنا کوئی بھی. تو حضرت معذرت, کل دوبارہ آئیے, ہم انتظار کریں گے, پھر دور ہوگا. آپ نے فرمایا اچھا اتنی مشکل سے ملتی ہے, تو پھر کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے. وہ بڑے خوش ہوئے. میں کہا حضور کو طریقہ ہے؟ فرمایا ہے. حضور دسو پھر. آپ نے فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے, کہیں قریب ہی ہے. حضور تھوڑا آگے دجلہ بہہ رہا ہے. فرمایا جلدی جلدی غسل اور وضو کر کے آؤ. وہ اسی لالچ میں گئے کہ حضرت طریقہ بتائیں گے. جب واپس آئے حضرت نے اپنی چادر بچھائی, فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا. وہ حضرت اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ہم تو حضرت ہم تو بے توجہی سے کہتے ہیں, ہم تو اس کو تکبیر پھیرتے ہی نہیں ہے. یہ تکبیر ہے, ان پھیرو تکبیر. تو کچھ نہیں, اللہ اکبر. تو کچھ بھی نہیں, اللہ اکبر. تو کچھ نہیں, اللہ اکبر.
تیری آنتوں میں پخانا ہے، تیرے مثانے میں پیشاب ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تیرے منہ میں تھوک ہے، تیری رگوں میں خون ہے، تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں صدا ہے، گندیا تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، تو کچھ نہیں، تو گند ہے، تو گند ہے، تو کچھ نہیں۔ اللہ نے تجھے عزتیں دی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تیرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ کیوں اکڑتا ہے؟ کیوں اکڑتا ہے تم؟ اللہ اکبر، لیکن پتہ ہی نہیں کسی۔ اللہ اکبر کئی آنے ہیں، ڈگی آنے ہیں، کبھی اللہ اکبر کو خود پہ طاری نہیں کیا ہیں جی۔ اللہ اکبر ہیں وہ مرحلہ، پھر آگے ثنا، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ رجی ترجمہ تو دور گیا، ادائیگی ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم باب حمدے کا و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ، مطلب ہی بدل دیا سارا۔ وہاں اللہ پہ کھڑا زبر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، با کے ساتھ حلیف ہے، و تبارک اسمک، پھر آگے وَتَعَالَى جَدُّ، وَتَعَالَى جَدُّ کا پڑھتے ہیں سارے، ہیں جی۔ مفہوم ترجمہ تو دور گئی، ادائیگی نہیں ٹھیک آتی ہے۔ فیس بک ادھر جی بابے رہنے میں چلانی سیکھ لئی، انسٹاگرام پہ سب کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا تو میں تو کہتا ہوں حضرت آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس کا ہی اتنا مزہ ہے حضرت، بار بار سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آگے جانے کو دل نہیں کرتا، اس کا اتنا لطف ہے حضرت۔ پھر آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن حضرت جی وہ پڑھ رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، کتنا مزہ آتا ہے حضرت۔ بندہ اللہ کے سامنے تھلے ہو جاتا ہے، جڑا بندہ کسی سامنے تھلے نہیں ہوتا ہے، تو کہندا کہ یہ سبحان ربی العظیم، لیکن ادھر بھی اسی طرح ہی ہے، تعریف کرتے کوئی نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، سجدے میں پچھوں حضرت جنید بھی سجدے چلے اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم تیرے بندے سن، میں تیری بارگاہ چلے آ کے کھلاڑ چھڑے نہیں، جنید دین نہیں کام سی، تو جان تیرے بندے جان لکھا سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے تھے۔ اللہ زندہ زندہ یہ بارگاہ اس طرح کی ہے نا، یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نہیں، ہتھے آنے والا نہیں کدی کو خالی گیا ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ ٹورو تو آپ پہ خالی ٹور دے گا، وہ ہمیں کہہ رہا ہے خالی نہ لوٹاؤ، وہ ہمیں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ ہمیں کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا خود خالی لوٹا دے گا؟ تو کدی مانگتے صحیح آپ، بلکہ میں تو پھر چلو میں پھر نمازیاں لی واپس آ جا، ہمیں تو حضرت آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، کہیں تو مسجد بھی آن جانے نہیں، پتہ نہیں ہوتے بڑا سان کرنا آنڈے دیں، انجا ہی آنے ہیں مسجد، انجا ہی دے مسجد، تینوں نہیں پتہ تو کتنے آیا ہے؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے لکھا ہے، وضو فرما کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ زرد ہو جاتا، لوگ عرض کر دے مولا ایک ہی، فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا رہے، اتنے سانوں حضرت آج تک مسجد چانا کوئی نہیں آیا، چودھری بن کے تے آنے ہیں، تو باقی پھر وہ تو کہندے نے نا حضرت جی اقبال نے کہا نا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، تو کی جائے میں ایک تینوں ٹھڑ پیڑ پوے تے تینوں توڑ پور بھول جان، ایک تیری داڑھ چ پیڑ شروع ہو جائے تیرا سارا چودھری پونا نکل جائے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے آخری۔ حضرت ہمیں تو مسجد میں آنے کا طریقہ آج تک نہیں آیا، حضرت آتے کیسے ہیں ادھر؟ میں ہاتھ جوڑوں گا
حضرت جی بٹ جٹ میں رائی گجر جو بھی ہے وہ انہوں باہر چھڑ کے آیا کرو، ایسے صرف فقیر بن کے آیا کرو. اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن تم نے فقیر بن کے اس کے گھر میں آنا شروع کر دیا، تمہیں فیصل آباد کی نہیں، تمہیں زمانوں کی بادشاہیاں دے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. این جاندے نے سائل، یہ انداز ہوتا ہے سائل کا. ایسے آیا جاتا مالک کے گھر میں. مسجد تو چھوڑو، حضرت حج کے ایام ہے، حضرت مالک بن دینار حج کے لیے چلے، سواری پیش کی گئی، حضرت مالک بن دینار پیدل ہی چل پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، پیدل جاؤں گا. عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے، کیسے پیدل کریں گے؟ سواری پہ بیٹھیں. فرمایا سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے. ہمیں تو حضرت آج تک اس کے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا ہے. کبھی بندہ بن کے نہیں آئے، کبھی فقیر بن کے نہیں آئے ہے. کبھی گجر آیا ہے، کبھی بٹ آیا ہے، کبھی جٹ آیا ہے، کبھی رائی آیا ہے. اور کس دن جو تم ہے وہ بھی تو بن کے آیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور لوگوں تو ہی سارے اللہ دے فقیر ہو، واللہ غنی حمید. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا ہے. یہ تو عارضی علامتیں ہیں. وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تو ہے وہ تو بن کے نہیں آیا. کیا بن کے آ گئے؟ اس لیے کیا ہوا پھر؟ زمانے لنگ گئے، متھیاں تے نشان پہ گئے ہیں، خالی دے خالی. یہ لکھا ہے حضرت جی شیخ نے کہ حضرت ہارون الرشید کا دور تھا. حضرت لکھا بغداد شریف میں قتل ہو گئے. شک کے بنا پہ حضرت جی 20 بندے گرفتار ہوئے. حضرت جی 19 بغداد شریف کے رہنے والے، ایک مسافر تھا، جیسے میں اس وقت آپ کے فیصل آباد میں مسافر ہوں. وہ کیا ہوا، وہ جو 19 تھے نا، رات تک حضرت جی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حمایتی، سفارشی، جاننے والا، ضامن آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گیا. وہ رہ گیا اکیلا ہی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے اللہ کو پکارا، عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب والشہادت کی شان والا رب ہے، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. اللہ ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا کو جاننے والا آیا، کسی کا کو حمایتی آیا، کسی کا کو سفارشی آیا، کسی کا کو ضامن آیا، لے گیا ایک ایک کر کے. میرے اللہ میں تو بغداد میں مسافر ہوں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں. میرے اللہ میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو. یہ سر سجدے میں رکھ کے روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا جائے. لکھا ہے ہارون اس وقت نا اپنے بستر پہ سویا پڑا تھا، شاہی بستر پہ. اس کو حضرت جھنجھوڑا گیا. ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز کیا، او ہارون تو سویا پڑا ہے؟ ہمارا بندہ بے گناہ قید خانے میں ہے، جا جا کے رہا کروا. ہارون بھاگتا ہوا گیا، سارا قید خانہ ٹٹول مارا، کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا. آخر کیا دیکھتا ہے کہ گزرتے ہوئے ایک قید خانہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، سر سجدے میں ہے، رو رہا ہے. اے اللہ تو تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا حمایتی آیا، کسی کا سفارشی آیا، کسی کا کو ضامن آیا، لے گیا. میرا تو حمایتی کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو. میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا سفارشی بھی تو. میرا جاننے والا کوئی نہیں، میرا جاننے والا بھی تو. میرا ضامن کوئی نہیں، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا. ہارون نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھا کے سر سینے کے ساتھ زینہ لگایا، اس کو لے گیا. رات اس نے وہاں بسر کی. صبح کہا اس کو غسل کرو، اس کو شاہی پوشاک پہنا اور میرے دربار میں لے کے آؤ. اور جب دربار میں آ گیا تو ہارون نے سارے بغداد میں اعلان کروایا، آؤ آؤ اور آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. اللہ بڑی شان ہے. میں آؤ دیکھو آ کے اس کو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں.
کوئی قابل ہو تو شانے کوئی دیتے، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ چلو وہ تو حضرت انسان تھا نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، آپ نے حضرت 12 اشعار میں اس واقعے کو بیان کیا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ 12 پڑھ سکوں، اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ میں آخری شعر باقی 11 کا مفہوم ہے۔ میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی گجر بابا ہے، وہ لوگوں کو اولا کیویں کیتا ڈنگر چارن دا بہانہ بنایا، لوگ سمجھے سن محمد بخش ڈنگر چار دا پہ